زبان کی وجہ سے ان کی باتیں تانے سن کر کے تمہیں اذیت اور تکلیف پہنچے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یا اللہ تبارک و تعالی کا جو ایک غیبی نظام ہے ملائکہ کا، اس کے علاوہ مدد و نصرت کا، وہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو اللہ نے ہمیں پیشین گوئی دی ہے، اللہ نے جو ہم سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ تم تسلی رکھو مسلمانوں، کافر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ تمہیں کوئی دکھ نقصان تمہارا عزت جان مال کا نہیں کر سکتے۔ یہ اس کی علت کیا ہے، اس کی بیس کیا ہے؟ تو اس کی علت، اس کی بیس ہے اس سے پیچھے والی آیت کریمہ جو آیت نمبر 110 ہے، وہ اس کی علت ہے، وہ اس کی وجہ ہے، جس میں اللہ نے فرمایا تھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ اصل میں اس کی بیس ہے کہ وعدہ اللہ کا پیشین گوئی یہ اللہ کی ان مسلمانوں کے لیے ہے جو اس مشن پر کار بند ہوں، جن کے اندر یہ اوصاف ہوں، جن کے اندر یہ اعمال ہوں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ ان کی زندگی کا مقصد مخلوق خدا انسانیت کو فائدہ پہنچانا ہو، نفع پہنچانا ہو، دنیا کا، آخرت کا، ایمان کا، اسلام کا۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، بھلے کاموں کا حکم کرنا، اور وتنہون المنکر، اور گناہ اور برے کاموں سے روکنا۔ اور اس کے پیچھے بھی علت کیا ہو؟ بہت سارے کافر لوگ بھی بظاہر بھلے کاموں کا کہتے ہوئے پھرتے ہیں، بھلے کاموں کے چیمپئن بنے ہوئے پھرتے ہیں، تو اس کے پیچھے علت کیا ہو؟ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اس کے پیچھے علت یہ ہو کہ تمہارا ایمان تمہیں مجبور کرے کہ دنیا سے اللہ کی نافرمانی اور گناہ کو مٹایا جائے، اور دنیا پر اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری، نیکیوں کو رواج دیا جائے۔ اس کے پیچھے علت، ایندھن، محرک تمہارا ایمان ہو، ایمان کی وجہ سے بندہ خیر کی دعوت دے رہا ہو، ایمان کی وجہ سے بندہ شر سے روک رہا ہو، شر کو مٹانے کی فکر کر رہا ہو کہ کیسے میری گلی سے، میرے محلے سے، میرے علاقے سے، میرے ملنے جلنے والوں سے، میرے وجود سے لے کر کے، میرے گھر سے لے کر کے آگے جہاں تک بھی میری سوچ جاتی ہے وہاں تک سے اللہ کی نافرمانی مٹ جائے، اللہ کی نافرمانی ختم ہو جائے، اور معروف جو خیر ہے، نیکی ہے، بھلائی ہے، اطاعت خدا بندی ہے، سنت نبوی ہے، اس کی اشاعت ہو جائے، وہ پھیل جائے، وہ وجود میں آ جائے، وہ رواج میں آ جائے، وہ ماحول معاشرے کے اندر عمل میں آ جائے۔ اب یہ کام اس کا مشن ہو، اور اس کے پیچھے وجہ اس کے ایمان کی تحریک ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ کافر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پیشین گوئی ہے کہ کافر تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے سوا اپنی زبان گندی استعمال کرنے کے۔ اور اگر امت اس کام کو چھوڑ دے، امت نیکی کے پھیلانے کو چھوڑ دے، امت شر کے مٹانے کو چھوڑ دے، امت اس مقصد سے ہٹ جائے، تو پھر یہ وعدہ اللہ کا نہیں ہے، پھر یہ اللہ کی طرف سے پیشین گوئی نہیں ہے کہ کافر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ جب مسلمانوں کے اندر یہ چیز موجود تھی تو ہمیں تاریخ انسانیت بتاتی ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بتلاتی ہیں
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کی فوج جہاں تک پہنچی ہوئی تھی اس سے 1 مہینے کی مسافت آگے تک کفر پر لرزہ طاری ہوتا تھا کہ کہیں مسلمانوں کا کمانڈر ان چیف، مسلمانوں کا فوجی سربراہ، مسلمانوں کے لشکر کا بڑا، وہ کہیں اپنے لشکر کو حکم ہماری طرف کا نہ دے تو نقصان پہنچانا تو دور کی بات ہے، وہ خود اتنے ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے ہوتے تھے۔ ساری کافرانہ طاقتوں کا سرغنہ اور ان کا قائد شیطان ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس راستے سے گزرے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ شیطانی قوتیں ان کا مقابلہ کیا کر سکیں گی؟ تو اس لیے اصل اللہ کا یہ وعدہ اور یہ پیشین گوئی ان چیزوں پر ہے کہ امت جب تک اپنے مقصد زندگی پر قائم ہے، ٹکی ہوئی ہے، اپنے مقصد زندگی کو مقصد بنایا ہوا ہے اور اس پر اپنی صلاحیتیں لگا رہی ہے، اپنی استعدادیں لیاقتیں لگا رہی ہے، اپنا جان مال وقت لگا رہی ہے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی کا یہ وعدہ ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے۔ امت اگر اس کو چھوڑ دے، برائی کو مٹانا تو دور کی بات، خود برائی کرنے والی بن رہی ہے، نیکی کو پھیلانا تو دور کی بات، خود اپنے وجود میں نیکی نہیں رہی، اپنے گھر میں نیکی نہیں رہی، اپنے گلی محلے میں نیکی نہیں رہی، اور اس کا احساس بھی مٹ گیا ہے۔ اب کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے جو اساس ہے، بنیاد ہے اسلام کی، جس کو ایمان کہا گیا ہے، نہ ان خود کو کوئی فکر ہے اور نہ ان کے لیے کوئی اور رونے والا ہے، نہ ان کے لیے کوئی اور تڑپنے پھڑکنے والا ہے، نہ ان کے لیے کوئی اور بے آرام ہونے والا ہے۔ تو جب یہ معاملہ ہو تو پھر اللہ کی طرف سے یہ وعدہ نہیں ہے کہ کافر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، ایسے مسلمانوں کے لیے بھی وعدہ نہیں ہے۔ وعدہ اسی صورت میں ہے جب امت اپنے مقصد زندگی پر کھڑی ہو کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ جب تک امت اس پہ کھڑی ہو تو پھر کافر تمہارا نقصان تو دور کی بات ہے، وہ تم سے مہینے کی مسافت سے پہلے ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں کہ کہیں مسلمان فوجوں کا رخ ہماری طرف نہ ہو جائے۔ اور یہ بات، یہ مشاہدہ، معاشرہ، ماحول انسانیت دیکھ چکی ہے، یہ انسانی تاریخ کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج بھی امت کے ایک ایک فرد کو اس مقصد پہ لایا جائے کہ میری زندگی کا مقصد کار نہیں ہے، کوٹھی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، دکانیں نہیں ہیں، پلاٹ اور مرلے نہیں ہیں۔ میری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کو، اللہ کے نظام کو، اللہ کی زمین پر قائم کرنا، نافذ کرنا، جس کو اپنے وجود سے، اپنے گھر سے لے کر کے جہاں تک جو بندہ کر سکتا ہے، اس کا ارادہ اور نیت پوری دنیا کی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کی برکت سے یہ مشن، یہ مقصد، یہ زندگی ہمیں دی ہے۔ اور قرآن مجید کی اس آیت نمبر 110 نے سورہ آل عمران کی اس مقصد کو بتلایا، اور اس کے بعد اس آیت نمبر 111 میں یہ وعدہ ہے کہ لن یضروکم، ہرگز ہرگز وہ کافر تمہارا نقصان نہیں کر سکتے، تمہیں کچھ بھی تمہارا نہیں بگاڑ سکتے، الا اذا، ہاں مگر یہ کہ کوئی زبان گندی استعمال کریں تو بندہ سن کر کے ایک وقتی تکلیف ہوتی ہے کہ یار فلاں بندے نے بلا وجہ مجھے گالیاں دی ہیں، میں تو اس کا بھی خیر خواہ ہوں، میں تو اس کی بھی قبر آخرت کی فکر کر رہا ہوں، میں تو اس کی نسلوں کی فکر کر رہا ہوں، میں تو اس کو حرام سے بچانے کی فکر کر رہا ہوں، کفر شرک سے بچانے کی فکر کر رہا ہوں، بدعمالیوں گناہوں سے بچانے کی فکر کر رہا ہوں، اللہ کے قہر غضب غصے جہنم سے بچانے کی فکر کر رہا ہوں۔ وہ بیچارہ ہے کہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے۔ تو اس سے ایک اذن، کوئی سی تکلیف تھوڑی بہتی زبانی، اس کے علاوہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اللہ کا جو غیبی نظام ہے، اس کی حرکت
تمہاری مدد میں ہوگی، تمہاری نصرت میں ہوگی، تمہارے تعاون میں ہوگی، جب تک تم اس مشن پر گامزن رہو گے۔ اور ان کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت غیبی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔